حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يزاحون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزرا نبی جنہیں تورات میں کہا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ اعزاز بھی ہے کہ انہوں نے تورات کو واپس لکھا تھا، اور جب وہ گم ہو گئی تھی بنی اسرائیل کی تاریخ میں تو بعد میں جو اس وقت کے بڑے تھے جن کو کچھ نہ کچھ اجزاء یاد تھے تورات کے، ان سے سن کر واپس اس کو مرتب کیا، تو ایک طرح سے مرتب تورات کے طور پر ان کا بڑا مقام تھا۔ تو یہودیوں کے ایک طبقے نے یہ عقیدہ بنا لیا، جیسا کہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ سب یہودیوں نے نہیں، ایک طبقے نے، ان میں سے ایک فرقے نے یہ خیال کیا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، یعنی ان میں سے بعض نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہا نصارہ نے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ہیں ان کے منہوں کی، یزاحون، منہوں کی یعنی ایسی باتیں ہیں، بے فائدہ باتیں ہیں، بے حقیقت باتیں ہیں۔ یزاحون، وہ مشابہت کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں، نقل اتارتے ہیں، قول الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کی باتوں کی جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ ایک فرقہ گزرا تھا مصر کے قدیم مشرکین میں، اور وہ اس طرح کا تصور رکھتے تھے کہ خدا جو اپنے احکامات کی تنفیذ کرتا ہے تو اس کا نائب اس کا بیٹا ہوتا ہے، تو اس کی نقل کر لی ان لوگوں نے، پچھلے مشرکین کی نقل کرتے ہوئے اہل کتاب کے ان دونوں گروہوں نے انبیاء کو بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ ان کے بعض فرقے اس وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوئے، مشابہت کرنے کی وجہ سے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے اعتقاد میں دوسروں سے تاثر نہ لیں، دوسرے لوگوں سے اور خیالات، دوسرے افکار اور فلسفے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اسلام کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے دیگر لوگوں کے خیالات سے، ورنہ پچھلے لوگوں میں مشابہت کی وجہ سے، اس طرح سے نقل کرنے کی وجہ سے گمراہیاں آئیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ہلاک کرے ان کو، انا یوفکون، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، ورہبانہم، اپنے درویشوں صوفیوں کو، اربابا من دون اللہ، رب اللہ کو چھوڑ کر، رب کی جمع ارباب ہے، والمسیح ابن مریم، اور حضرت مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے بیٹا بنا لیا تھا اللہ کا۔ وما امروا، جبکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا، الا لیعبدوا الہا واحدا، اس بات کا کہ وہ ایک معبود کی پرستش کریں گے، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، سبحانہ، وہ پاک ہے، اما یشرکون، اس شرک سے جو وہ ٹھہراتے ہیں۔ یہ جو بات فرمائی گئی کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کو، درویشوں کو خدا بنا لیا تھا اللہ کے ساتھ، اللہ کے بالمقابل، تو یہ ان کی کیفیت تھی، اور وہ کس معنی میں تھی اس کی وضاحت بھی روایات میں آئی ہے کہ حضرت عدی سے جب سوال ہوا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اس طرح سے رب نہیں بنایا تھا، آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے اپنے ذات پر، اپنی ذات کے خواہش کے موافق، اپنی رائے کے موافق، تم اسے حلال سمجھ لیتے تھے، اور جس کو وہ حرام قرار دیتے تھے تم اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ تو اس بات کو لے کر بہت سے لوگ، اور ان آیات کے ذیل میں لوگ علماء اسلام پر ان کو منطبق کرنا چاہتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں کہ تقلید شرعی کی نفی کرتے ہوئے، اور اسی طرح سے کہ یہ کہ جو علماء سو ہیں ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اسلام کے علماء سے، علماء حقہ سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے یہ آیتیں پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اس کے وہ معنی اختیار کرتے ہیں جو معنی حقیقی نہیں ہے۔ تو چاہیے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ کس طرح سے علماء یہود اور علماء اسلام میں فرق واقع ہوتا ہے، اور روایات حدیث میں جو بات واضح ہوتی ہے اس کو اپنے محل پر رکھنا ضروری ہے۔ کیا کیا جاتا ہے، یعنی باطل فرقوں کا طریقہ ہے کہ جب تک وہ علماء دین سے برگشتہ نہ کریں اور لوگوں کو ان سے متنفر نہ کریں، اس وقت تک ان کے باطل اعتقادات کی راہ نہیں بنتی، راستہ نہیں بنتا معاشرے میں۔ تو چاہتے یہ ہیں کہ پہلے لوگوں کو علماء سے کاٹیں۔ ایک طرف سے روایت حدیث وہ لیں گے جس میں اس بات کا بیان آیا کہ
بنی اسرائیل میں جو کچھ گمراہیاں پیدا ہوئی تھیں وہ تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گے، اور پھر کیا کریں گے کہ اس کا انطباق علماء پر کر دیں گے، کہیں گے جیسے ان کے علماء یعنی بنی اسرائیل کے علماء گمراہ ہوئے اور دین فروشی کا کام کیا، ایسے ہی تمہارے علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عموم کے ساتھ یعنی عوام میں پیدا ہونے والی برائیوں کے حوالے سے تو ان کا ذکر کیا کہ وہ گمراہیاں جو ان میں آئی تھی تم میں آئیں گے، مگر اپنی امت کے علماء کے لیے الگ سے فضیلت کا بیان فرمایا، اور اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے علماء سے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے تشبیہ دی۔ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے انبیاء بنی اسرائیل میں تو کوئی گمراہی نہیں آئی تھی، وہ تو حق کی دعوت دینے والے اور حق پر قائم رہنے والے، توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر اسی طرح سے قرآن حکیم جا بجا یہ بات بتاتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے دین پر عمل کرنے کی یہی صورت ہے کہ وہ علماء سے پوچھے گا۔ آسمانی کتابیں جو نازل کی جاتی ہیں ان کا، اور اسی طرح سے جاتی رہیں، اور جو کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے اس کا تفصیل کے ساتھ جاننے والا ہر شخص نہیں ہوتا۔ ملت کا ہر آدمی، قوم کا ہر آدمی، امت کا ہر فرد وہ علوم دینیہ کا ایسا ماہر ہو جائے کہ مسائل شرعیہ کو سمجھ لے اور عمل کر لے خود اخذ کرتے ہوئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی فن میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا کے کسی شعبے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص اس فن کا ماہر ہوگا، بلکہ ضرورت جب پڑتی ہے تو اس شعبے کے ماہرین سے استفادہ کرتا ہے، پوچھتا ہے، عمل کر لیتا ہے۔ اور یہی صورت دین کے معاملے میں اور دین کے علم کے بارے میں بھی ہے۔ اس بات کو فرض کفایہ ٹھہرایا گیا کہ کچھ لوگ وہ علم دین میں مہارت پیدا کریں، اور بقیہ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جب ضرورت پیش آئے تو ان سے پوچھ لیا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، 2 دفعہ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ حدیث میں آیا کہ لا علمی کا علاج تو سوال ہے، سوال کر کر پوچھ لو۔ مسعود احمد کی روایت میں فرمایا کہ جتنا قرآن حکیم میں سے تم جانتے ہو اس پر عمل کر لو، جو نہیں جانتے فردوہ الی عالمہ، تو اس کو لوٹا دو اس کے جاننے والے کی طرف۔ یہ سب کچھ یہ روایات یہی بتا رہی ہیں کہ امت کے افراد، عام افراد کے لیے، بقیہ افراد کے لیے علماء دین کی اقتداء کرنا، ان کی تقلید کرنا، ان سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرنا، اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ قرآن و سنت سے یکس کر کر بتاتے ہیں، یہی درست ہے اور یہی طریقہ ہے، ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ اب کیا فرق ہے ان میں اور ان میں؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ اپنے علماء کو یہ اختیار دیا ہو یا ان سے کہتے کہ وہ قرآن ان کے کتابوں کے حوالے سے ان کی رہنمائی کریں۔ ان کے سرکش لوگوں نے اور ان کے مالداروں نے اور ان کے سرداروں نے، ان کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، اور یہ عیسائیت کی تاریخ کی جو کاؤنسلز منعقد ہوتی تھیں جس میں وہ کسی کو اپنا بڑا پادری بناتے تھے اور کسی تحریف کرتے تھے کتاب میں، اس کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ اختیار دیتے تھے کہ فلاں شخص جو ان کا کوئی اسقف اعظم ہو اس کو یہ اختیار دیتے تھے کہ یہ بائبل کے بالمقابل حلال و حرام کا اختیار رکھتا ہے اور کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے لیے لازم نہیں ہوگا کہ یہ بتائے کہ فلاں جگہ یہ بات حرام لکھی ہوئی ہے اور یہ اس استدلال سے حرام ہے، نہیں، فلاں شخص۔ اور یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی تھی، تو انہوں نے باقاعدہ اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا تھا، اور اس لیے دیا تھا تاکہ بوقت ضرورت جو چیز ان کے لیے حرام ہے ان سے حلال کروا لی جائے۔ چنانچہ ان کے بادشاہ وہ یہی کرتے تھے کہ جب کوئی ظلم کرنا چاہتے تو اپنے پادریوں سے کہتے تھے کہ ہمارے حق میں مذہبی بیان جاری کر دیں، وہ ان کے حق میں مذہبی بیان جاری کرتے اور کہتے تھے کہ یہ تو بادشاہ مطاع ہے اپنی ذات میں۔ پادریوں کو یہ اختیار ملا، پادریوں نے وہ اختیار پر استعمال کرتے ہوئے بادشاہوں کو خدائی اختیارات کا حامل بنا دیا، اور اس طرح سے وہ استحصال کرتے تھے، ظلم کرتے۔ یہ تاریخ ہے ان کی، اور الحمدللہ ہماری تاریخ آپ دیکھ لیجئے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہماری تاریخ تو تاریخ دعوت و عظیمت ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ ہر زمانے میں علماء حقہ وہ ڈٹتے رہے بادشاہوں کے ظلم کے خلاف اور بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ تو بالکل برعکس کیفیت ہے، ان کے ہاں علماء بکتے رہے، ہمارے ہاں علماء ڈٹتے رہے، تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ اچھا، وہ دین، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، چنانچہ اس کو حوالے کر دیا ان کے پنڈتوں، ان کے پادریوں، ان کے پروہتوں کے حوالے کہ وہ جیسا چاہے اس کے ساتھ کھلواڑ کریں، اس لیے کہ وہ آخری مذہب نہیں تھا، آخری دین نہیں تھا اللہ کا۔ اسلام چونکہ آخری مذہب ہے، اس کے بعد کسی دین نے نہیں آنا، تو اللہ نے اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور اس کے ساتھ یہ اہتمام کیا کہ عالم واقعہ میں علماء کے اجماعی فہم کو، اجتماعی فہم کو حفاظت عطا کر دی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دے دی کہ میری امت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے اہل علم کسی گمراہی پر جمع ہو جائیں، یہ بات ممکن نہیں۔ اچھا، اب یہ عملاً کیسے ہوا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر ایک خاص طبقہ تھا جس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنے ہی میں سے کسی کو نامزد کرتے تھے اس حیثیت پر کہ وہ معصوم ہے اور وہ جو حکم جاری کرے وہ شریعت بن جائے، اور وہ ایک طبقہ چلتا رہتا تھا۔ اس طبقے میں شامل ہونے کے لیے کوئی صلاحیت درکار نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کی مرضی درکار تھی جو پہلے سے اس پر اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر آپ اسلام کے نظام علمی کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر دو چیزیں الحمدللہ اول روز سے اور آج تک باقی ہیں اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنی۔ ایک چیز یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون کہہ رہا ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان دونوں باتوں کو منظم کیا گیا۔ اس کا اختیار نہ کسی خاندان کو دیا، نہ کسی خاص کونسل کو دیا، نہ کسی فرد کو دیا کہ وہ یہ طے کرے کہ کون کہنے کا اہل ہے، بلکہ علوم کی بنیاد پر، علم کی مہارت کی بنیاد پر یہ طے کر دیا گیا کہ یہ مجتہد کے لیے درکار علوم ہے، اور ان علوم میں جو شخص ماہر ہوگا وہ اس قابل ہے کہ وہ دین کے بارے میں رائے ظاہر کرے، اپنی طرف سے نہیں، قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر۔ اچھا، اب یہ ماہر ہے یا نہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے زمانے کے دیگر ماہرین اس کی گواہی دیں گے، اور یہ بالکل فطری اصول ہے۔ بقیہ علوم میں، بقیہ شعبوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی ماہر ڈاکٹر ہے تو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ماہر ڈاکٹر ہے؟ عوام کے بتانے سے تو معلوم نہیں ہوگا۔ آپ یہ اس کے حق میں استصواب کروائیں کہ کون کتنے فیصد لوگ کس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ دیگر ڈاکٹرز، اس شعبے کے ماہرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماہر ڈاکٹر ہے، تو ان کی گواہی سے ایک بڑے ماہر کا تعین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں ہوتا ہے کہ بہت سے علماء جس کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، بڑا مانتے ہیں کہ یہ علم میں ماہر ہے، جو درجہ اجتہاد پر درکار علوم ہے اس کا یہ ماہر ہے، تو اس کی پھر مہارت کا ایک لوہا مان لیا جاتا ہے۔ اب اس کی رائے کو، یعنی وہ مقامات جہاں قرآن و سنت خاموش ہیں، وہ ان کے اشارات، یعنی قرآن و سنت کے اشارات سے جو رائے ظاہر کرتا ہے اس کو بھی پھر قرآن و سنت پر پرکھا جاتا ہے۔ بقیہ افراد پرکھتے ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات کیا تھی کہ کون رائے ظاہر کرے گا، اب کیا ظاہر کرے گا اس کے لیے الگ اصول ہے۔ چنانچہ علوم کے بھی اصول متعین ہو گئے۔ مثال کے طور پر تفسیر کا علم ہے تو قرآن حکیم میں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو کیسے سمجھا جائے گا، اس کے باقاعدہ اصول و ضوابط، قواعد متعین کیے۔ ان سے کوئی انحراف کرتے ہوئے بات کرے تو بڑے سے بڑا آدمی ہو، اس کی بات کو دوسرا عالم رد کر دیتا۔ حدیث، اس کی قبولیت، اس کے فہم، اس کے بھی اصول متعین کیے گئے۔ اب ان سے انحراف کرتے ہوئے کوئی بڑا سا بڑا آدمی وہ کوئی بات کرے تو دیگر طلبۃ العلم بھی اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فقہ، اس کے بھی اصول متعین کر دیے۔ تو ان ساری چیزوں کے، یعنی علوم کے اصول اور فروع وہ مرتب ہوئے، اور کون کہے گا اس کے لیے صلاحیت کیا ہونی چاہیے، علوم وہ مرتب ہوئے۔ اب ان پر پرکھا جاتا رہا۔ نتیجتاً جو ان معیارات پر بار بار صدیوں کے پرکھنے کے بعد بڑے قرار پائے، وہ تھے کہ جن کو امت نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں، اور ان کی رائے کو لیا گیا، اور پھر ان کی تقلید کی گئی۔ یعنی بقیہ افراد، بقیہ علماء بھی اور بقیہ جو عوام الناس ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم حنفی مذہب پر عمل کرتے ہیں، ہم شافعی مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ معصوم ہے، اس بنیاد پر کہ انہوں نے صحیح اصولوں کے مطابق اہلیت کے ساتھ دین میں تفصیلات کو منظم اور مرتب فرمایا، اور تا قیامت آنے والی جو امت کی ضروریات تھیں علمی، ان کو پورا کرنے کے لیے اصولوں کی تدوین فرمائی۔ تو اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ علماء یہود و علماء نصارہ، ان کے ساتھ تقابل علماء امت کا نہیں بن سکتا۔ ایسا کرنے والے جو ان آیات کے ذیل میں علماء امت محمدیہ کی مذمت بیان کرتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے مذموم مقاصد، کہیں نادانی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے کہ علوم کی اس پوری انٹرنل ورکنگ کو اور ان کے اندر پائے جانے والے اس پورے نظام مراتب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، اور کہیں اپنے خبث باطن اور بغض کی وجہ سے کہ علماء ان کی خواہشات کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ منمانی تشریح کرنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی، اس راستے میں علماء کا فہم رکاوٹ بن جاتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس رکاوٹ کو دور کریں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ متون کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں اور بغض کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض ایسی روایات جو سندن ثابت ہی نہیں وہ سنا کر علماء کی مذمت کرتے رہتے ہیں کہ زمین آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بدترین مخلوق علماء ہوں گے، اور انہی میں سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں گھس جائے گا واپس۔ ایسی روایت ثابت ہی نہیں، جن کتابوں میں نقل ہوئی اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا اور کہا کہ یہ روایت ثابت نہیں۔
ضعیف جدن ہے، انتہائی ضعیف ہے، اور اس کی سند میں ایسے ایسے راوی ہیں جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، بعضوں نے موضوع قرار دیا اس کو۔ تو اب ایسی روایت بالمقابل علماء کی فضیلت والی وہ ساری روایات جن سے کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کو رد کر کر یا ان کو ایک طرف چھوڑ کر یہ روایات سنانا امت کو یقیناً گمراہی کے راستوں کے لیے راستوں کو کشادہ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا، اور جبکہ انہیں حکم اس بات کا دیا گیا تھا، الا لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ نہیں بندگی کریں گے مگر ایک معبود کی، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، سبحانہ وہ پاک ہے، اما یشرکون، ان تمام شریکوں سے جو یہ مشرک ٹھہراتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی منہوں کی پھوکوں سے، پروپیگنڈا کر کر، باتیں کر کر، مخالفانہ مہمات چلا کر، اپنی باتوں سے، زبانوں سے کہی ہوئی باتیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، جبکہ اللہ نے تو انکار کیا ہر دوسری صورت سے سوائے اس کے کہ وہ پورا کر کر رہے گا اپنے نور کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو عزم کیا ہے اس بات کا، ارادہ کیا ہے اس بات کا، وہ اپنے نور کو مکمل کر کر رہے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کو ہی سرفرازی عطا فرمائے گا، دین اسلام کی شوکت کو قائم فرمائے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو جتنا برا لگے۔ یہ بات اس وقت کے کافروں کے لیے بھی تھی اور آج کے کافروں کے لیے بھی ہے، وہ اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کر لیں اور جتنی اشکالات پیدا کر دیں، جتنے ذہنوں کو خراب کر دیں اور جتنا کچھ عملاً کر سکتے ہیں کر لیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے طے کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا۔ نور کا اتمام تکمیل شریعت کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں ہو گیا، اور اسی طرح سے آگے اس کی توسیع صورتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا هو الذی، وہی اللہ، ارسل رسولہ بالہدیٰ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے، ظاہر کر دے، بلند تر بنا دے اور فائق تر بنا دے تمام دینوں پر، تمام ادیان دنیا میں جو پائے جاتے ہیں ان پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکوں کو جتنی ناپسند ہو، جتنی ناگوار گزرتی ہو۔ اظہار دین سے مراد کیا ہے؟ علماء نے ایک واضح مثال تو اس کی یہ بیان کی کہ اللہ نے مسلمانوں کو، ان کے دین کو علمی طور پر غلبہ عطا فرمایا، اور تا قیام قیامت اس غلبے کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس وقت بھی عطا کر دیا تھا واضح طور پر، اور آج بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک معنی یہ ہوئے، دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ اس حق و باطل کی کشمکش میں آخر کار مسلمانوں کی فتح ہے، اور وہ اس قدر کامیابی کے ساتھ اور اس قدر تکمیلی صورت میں ہوگی کہ اس روئے ارضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، اور نہ کوئی خیمہ بچے گا کسی کمبل کا، کسی کپڑے کا اور کسی کھال کا بنا ہوا، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرما دیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس میں جو راوی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو میں سمجھ گیا اس بات کو، فقلت فیکون الدین کلہ للہ، کہ پھر تو اللہ ہی کے لیے ہو جائے گا کل کل دین، یعنی پھر سارے کے سارے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ دو صورتوں کی صورت میں کہا کہ ایک یہ کہ بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو یہ ہوگا کہ اس کے رہنے والے کو اللہ اسلام سے عزت عطا فرمائیں گے کہ وہ اسلام کو بطور دین قبول کر لے گا، یا ذلیل کو ذلیل کرتے ہوئے اسلام غالب ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ وہاں کا رہنے والا وہ آدمی اسلام کی برتری کو قبول کرے گا اور جزیہ دے کر دوسری سطح کا یعنی کم درجے کا شہری بن کر وہاں زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے گا، تو اس طرح اسلام کو فوقیت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے کل روئے ارضی کو لپیٹ دیا، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، اس کے مغرب بھی دیکھے، فإن ملک امتی سیبلغ ما زوی لی منہ، اور میری امت کی حکومت یعنی مسلمان حاکموں کی اور مسلمانوں کی حکومت وہ ان تمام علاقوں تک پہنچ کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گا۔ اب یہ کسی ایک عہد میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی زمانے میں ایک علاقے میں مسلمانوں کی حکومت، پھر دوسرے علاقے میں، پھر تیسرے علاقے میں، اس طرح، اور قرب قیامت ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے جس موقع پر روئے ارضی پر عدل کا دورہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمانوں سے، حضرت مہدی آئیں گے اور مسلمانوں کو بڑی فتح حاصل ہوں گی، اور دجال جیسے کفر کے سب سے بڑے نمائندے کو شکست دی جائے گی۔ اس کے بعد روئے ارضی پر امن قائم ہو جائے گا۔ 40 سال کا ذکر آتا ہے کہ ایک عادلانہ حکومت روئے ارضی پر اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر فرمائیں گے اپنے ان برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو جتنا ناگوار گزرے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، آگاہ ہو جاؤ اس بات سے کہ بہت سے احبار یعنی علماء و رہبان اور درویش لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہاں علماء سو کا بیان آتا ہے۔ کوئی بھی صحیح طبقہ غلط نہیں ہو جاتا اس میں اس کی طرف منسوب غلط لوگوں کی غلط کاری کی وجہ سے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو علم والے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے بھی ہوں جو اپنے علم کو غلط استعمال کریں، اپنی دنیا کے لیے استعمال کریں، لوگوں کی جیبوں پر ان کی نظر ہو اور لوگوں سے مال بٹولتے ہوں مذہبی رشوت کے نام پر۔ تو اس سے باخبر کیا جا رہا ہے یہ بنی اسرائیل میں بھی جرم تھا، اور اگر تمہارے ہاں بھی کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے اس مقام مرتبے سے گر جائے گا، جس کو علماء حقہ کہتے ہیں، علماء ربانیین کہتے ہیں، ان کے مقام مرتبے سے گر جائے گا۔ ان کثیر من الاحبار، بہت سے علماء اور رہبان صوفیاء، لیاکلون اموال الناس بالباطل، وہ کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سنا دیجئے، یعنی تنزن کہا جا رہا ہے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ اب اس آیت کو اگر پچھلی آیت سے جوڑیں تو مطلب یہ ہے کہ علماء سو کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کا مال اکٹھا کریں اور اسے جمع کر رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ بھئی لوگ ان کو مال کس لیے دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اسے اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھیں، اللہ کے راستے میں صرف کریں۔ ہاں کسی کا کوئی آمدن کا ذریعہ حلال ہے اور اس سے اگر اس کے پاس مال جمع ہو جائے تو اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ ہاں دین کے نام پر نذرانے وصول کر اپنے لیے جو ہے محلات تعمیر کرنا اور اپنے عیش و عشرت کا سامان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک ہے جو اہل توکل ہیں، ایک ہے جو اہل کسب ہیں۔ اہل توکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہ دین کے کام کے لیے کلیتاً فارغ ہیں، کچھ اور کام نہیں کرتے، معاشی کام نہیں کرتے، تو انہیں چاہیے کہ توکل سے کام لیں اور وہ اپنی ضرورت فراہم ہو گئی اس کے بعد مال جمع نہ کیا کریں۔ اور اہل کسب وہ ہیں کہ جو جن کا کام ہی ہے کہ کچھ بیچتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کچھ ملازمت کرتے ہیں، کچھ کام وام کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر درست ہے کہ وہ جو کچھ مال آتا ہے اس کو اپنے پاس جمع بھی کرتے ہیں، حلال طریقے سے کمائیں تو جمع بھی کر لیں۔ تو لوگ دو طرح کے ہوئے، اہل توکل اور اہل کسب، تو دونوں کے لیے الگ الگ احکام ہیں۔ پھر مزید بات یہ کہ اگر اس آیت کو پچھلی آیت سے نہ جوڑے اور الگ سے اس کا حکم دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے، اس بات کو ابو داؤد اور احمد کی روایت میں آیا کہ کنز سے مراد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے۔ الذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو مال دولت سونا چاندی جمع کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا، عذاب کی صورت کیا ہوگی؟ جس روز کے تاپا جائے گا اسی سونے اور چاندی کو، اسی مال کو گرم کیا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا حباہہم، اور اس سے داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، وجنوبہم، اور ان کی پشت پہلوؤں کو، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، کہا جائے گا ان سے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے جمع کیا تھا اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ مراد کیا ہے کتاب میں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سے کائنات کو بنایا اسی طرح سے ترتیب طے کی تھی کہ 12 مہینوں پر تقویم ہو۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم ٹھہرائے گئے، جن کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، اور ایک فصل سے واقع ہونے والا رجب ہے۔ تو ان مہینوں میں قتل و قتال سے منع کیا گیا تھا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، چونکہ ان کی معاش کا ذریعہ وہ ڈاکہ زنی اور اسی طرح قافلوں کو لوٹنا تھا، تو کہتے تھے کہ اگر 3 مہینے ایک ساتھ ہم اس سے رکے رہے تو ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے ایک مہینے کو بعد میں واقع کرتے۔ یا دوسری بات یہ ذکر کی مفسرین نے کہ حج اگر کسی گرم مہینے میں آ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اس مرتبہ ذوالحج ابھی واقع نہیں ہوگا بلکہ 3 مہینے بعد واقع ہوگا تاکہ موسم اچھا ہو جائے۔
تو مہینوں کا آگے پیچھے کرنا اپنی طرف سے یہ ان کا ایک طریقہ تھا، اور یہ ایک کفر کی رسم تھی، اس کو ختم کیا گیا۔ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک تو 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ ہے دین سیدھا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور دیکھو قتال کرو مشرکین سے اکٹھے ہو کر، مل جل کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں اکٹھے ہو کر، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو 4 مہینوں کی مہلت دی گئی ہے مشرکین عرب کو، اس میں تمہیں اس کا پاس کرنا ہوگا۔ یہ 4 مہینے اسلام میں بھی محترم ہے، ان مہینوں میں تم ان کو نکالو گے نہیں، ان سے قتال نہیں کرو گے، جب یہ گزر جائیں گے تو وہ جو حکم آغاز صورت میں بیان ہوا وہ جاری ہوگا۔ اب فرمایا جا رہا ہے وہ جو مہینوں کے آگے پیچھے کرنے کی صورت تھی ان کے ہاں، کہ انما النسیء، اسے نسی کہتے تھے، یعنی مہینے کا آگے پیچھے کرنا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ کفر ایک عقیدہ ہے، اور اس کے بعد اس باطل عقیدے کے تابع جو اعمال ہیں وہ اس میں زیادتی یعنی اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسے ایمان ایک عقیدہ ہے اور اعمال صالحہ اس میں بڑھوتری کا، اس میں پختگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بتایا کہ یہ جو یہ جو مشرکانہ رسوم ہے یہ کفر میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما، وہ اس کو حلال کر لیتے ہیں ایک سال، یعنی ایک مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں ایک سال میں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور دوسرے سال میں اسی مہینے کو محترم ٹھہرا دیتے ہیں۔ لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں اس کی، ان مہینوں کی جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی ہر سال 4 مہینے محترم تو بنا دیتے تھے مگر آگے پیچھے کرتے تھے۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ وہ حلال کر لیں اس کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا تھا، اس موقع پر جس موقع پر اللہ نے حرام ٹھہرایا اس موقع پہ حلال کر لیتے تھے تاکہ اپنی باطل اغراض کو پورا کر لیں۔ بتایا جا رہا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس سال یہ مہینے گھومتے گھومتے اور ان کی ساری جو آگے پیچھے کی ہوئی ترتیب تھی وہ واپس صحیح طور جگہ پر آ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حجۃ الوداع فرمایا اور اس وقت یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ نے آج اس حجۃ الوداع کے حج کے مہینے کو یعنی ذوالحج کو اس موقع پر واقع کیا جو اس کا حقیقی موقع تھا۔ کفر کی ساری تقدیم و تاخیر، مشرکانہ تقدیم و تاخیر وہ اپنی جگہ ختم ہو چکی۔ تو اب یہ مہینہ آئندہ سے پابندی کے ساتھ چلے گا، اور الحمدللہ امت مسلمہ میں اس کے بعد سے آج تک وہ مہینہ، یہ جو مہینے ہوتے ہیں تقویم قمری، اس کی پاسداری کی جاتی ہے، اور یہ ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پاسداری کریں۔ چنانچہ آج تک وہ تقویم پھر صحیح چل رہی ہے جس پر کہ اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا تھا۔ فرمایا زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، کہ نکلو اللہ کے راستے میں، یعنی قتال کرو اللہ کے راستے میں، ثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، جم جاتے ہو زمین کی طرف، بوجھل ہو جاتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ تم اس حکم کو مشکل سمجھتے ہو اپنے لیے، اسے ایک بوجھ سمجھتے ہو اپنے لیے۔ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے بالمقابل؟ فما متاع الحیات الدنیا، کیا ہے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا۔ الا تنفروا، اگر تم نہ کوچ کرو گے، نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا الیما، تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور ایک دوسری قوم کو لا کر تمہاری جگہ کھڑا کر دے گا۔ وہ ساتھ دینے والے ہوں گے، وہ حکم کے ماننے والے ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ سبحانہ وتعالی کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ تنصروہ، اور اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ نے تو اپنے پیغمبر کی مدد کی تھی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکالا تھا کافروں نے، یعنی مکہ سے نکال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہی فائدے کا سامان ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی جد و جہد میں لگیں، ورنہ اگر نبی کی نصرت ہی مقصود ہو تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور کسی فرد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اکیلے بھی ان کی مدد فرمائی جب وہ 2 افراد تھے، ثانی اثنین، 2 میں سے ایک تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کے موقع پر۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے،
حضرت صدیق اکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مراد کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت میں تھے تو غار ثور میں آپ کو 3 دن کے لیے پناہ لینی پڑی تھی، روپوش ہونا پڑا تھا۔ اس دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ کافر آپ کے غار کے قریب تک پہنچ گئے کہ کافروں کے پیر بھی نظر آ رہے تھے صدیق اکبر کو۔ اس وقت کچھ طبی جو پریشانی لاحق ہوتی ہے برعنایت طب بشری، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوئی کہ کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا فرمائے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ 2 تھے اور اللہ نے ایسی تدبیر فرمائی کہ اس غار کے اوپر مکڑی نے آ کر جالا بن دیا اور اس سے ان کی حفاظت ہو گئی، تو آج اتنے سارے ہیں اور اگر تم ساتھ نہیں دیتے تو اپنا نقصان کرو گے، ورنہ اللہ اپنے رسول کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی سکینت ان پر نازل کی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، تو ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ یہاں پر حضرت صدیق اکبر کے لیے لصاحب ہی کے الفاظ واقع ہوئے، تو فقہ نے لکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت وہ قرآن حکیم کی نص سے واضح ہے۔ تو اگر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانے، صحابیت کا انکار کرے، تو وہ قرآن حکیم کی واضح آیت کا انکار کرنے کا مجرم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہاں آگے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب ساتھ تھے اور وہ گزر رہے تھے، اس موقع پر حضرت موسیٰ کا قول نقل ہوتا ہے قرآن حکیم میں، انہوں نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ تو ایک مائیت خاصہ تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو وسیع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی پوری امت کے ساتھ ایک مائیت عامہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، یعنی تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک ساتھ حاصل ہے، یعنی یہ امت منصور رہے گی، کامیاب رہے گی اپنے بالمقابل کے اپنے دشمنوں کے۔ فرمایا کہ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کر دی کافروں کی بات نچلی، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات ہو گئی بلند بالا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام تھی، عمومی حکم دیا گیا تھا کہ ہر کوئی اللہ کے راستے میں نکلے اور جہاد کرے۔ مدینے کی بستی میں بسنے والوں کے لیے، سب کے لیے حکم عام تھا۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ایسا ہوتا کہ فوری حاصل ہونے والا کوئی فائدہ ہوتا، یعنی کوئی قریب کا سفر ہوتا اور اس میں مال غنیمت کی بڑی امید ہوتی، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی درمیانی سا ہوتا، آسان سا ہوتا اور جلد پہنچ جاتے وہاں تک، لتبعوک، تو یہ آپ کی ضرور پیروی کرتے، آپ کے ساتھ ہو جاتے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا حال ہے، وہ جی چراتے تھے۔ تبوک کا ذکر ابتدا میں آیا تھا کہ اس موقع پر جو ایک عالمی پاور کے طور پر، ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی روم کی سلطنت، ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ سرحد اسلام کے ساتھ، یعنی جزیرہ عرب کے ساتھ ساتھ اپنی فوجوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی بعض آنے والے تاجروں کے ذریعے سے، تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ جمع ہوں، ہم اپنے لشکر کو لے کر ان کی طرف کوچ کریں گے۔ 10 سال تک مسلمانوں کو جنگ درپیش رہی تھی، کافروں کے خلاف لڑتے رہے تھے، سخت حالات تھے۔ اب کچھ نہ کچھ کہیے کہ ذرا سہولت کا موقع دستیاب ہوا تھا، اس موقع پر پھر اب ایک اور جنگ، اور وہ بھی کس سے کہ جو زمانے کی ایک سپر پاور ہے، ان کے جنگ کے طریقوں سے بھی مسلمان اتنے واقف نہیں، دور دراز کا سفر ہے اور وہاں تک جانے کے لیے درمیان میں لقودق صحرا واقع ہوتے ہیں، انتہائی گرمی کا موسم ہے، اور پھل تیار تھے، پکے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے نخلستانوں میں۔ اب انہیں چھوڑ کر اگر نہ اتارا جائے بر وقت وہ ضائع ہوتے ہیں، انہیں چھوڑ کر جانا ایک بڑی آزمائش کا موقع تھا، اور سب کو جانے کا حکم کیا گیا تھا۔ جو غیر عذر والے ہیں، جن کو عذر حاصل نہیں، ان سب کو جانا ہوگا۔ تو اس موقع پر سخت آزمائش کر لی گئی تھی۔ اہل ایمان تو آگے بڑھ کر ساتھ ساتھ تھے، اور جو کچھ نفاق کا پردہ اڑے ہوئے افراد تھے، انہوں نے طرح طرح سے عذرات تراشے تھے۔ کچھ اہل ایمان کی طرف سے غفلت کا اظہار ہوا تھا، جس پر تنبیہ بھی کی گئی، آگے اس کا بیان آتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا، لو کان عرضا قریبا، مال جلدی مل جاتا ہو، یعنی مال غنیمت، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی درمیانہ ہو، لتبعوک، تو یہ آپ کے ساتھ ہو جاتے، ولکن بعدت علیہم الشقۃ،
مگر دوری ان کے اوپر، مسافت کی دوری ان پر بہت بھاری ہو گئی ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا، کہ اگر ہم استطاعت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكَ، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، یعنی مہم میں ساتھ ہوتے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ ہلاک کرتے اپنی جانوں کو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ جھوٹے ہیں، یہ قسمیں تو کھاتے ہیں مگر جھوٹی۔ اف اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ پہلے معافی کا بیان آ گیا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ نہیں فرمائی، پہلے معافی کا بیان فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تنبیہ کے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث گرانی ہو، تو فرمایا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، مگر آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کہ کون سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان جاتے کہ کون جھوٹے ہیں، یعنی منافقین اور مومنین علیحدہ علیحدہ ہو جاتے۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت نہیں مانگتے، یعنی جہاد سے پیچھے رہ جانے کے لیے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ویجاہدوا باموالہم، اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستاذنک، بے شک آپ سے اجازت، یعنی جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں الذین لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، یعنی نفاق ہے ان کے دلوں میں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں تردد کا شکار ہیں، بعض کمزور لوگ اور بعض وہ جو کہ نفاق والے تھے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا نکلنے کا، یعنی سفر میں آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا ہوتا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے ضرور کچھ تیاری کرتے، سواری تیار کرتے اور زیادہ راہ لیتے، کچھ نہ کچھ تیاری نظر آتی۔ ان کے حالات بتا رہے ہیں کہ پہلے ہی روز سے ان کے جانے کا ارادہ نہیں تھا، اور جب موقع پر آپ روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت آ کے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ یہ عذر ہے، ہمیں اجازت دے دیجیے، ہمارے ساتھ یہ عذر ہے، ہمیں چھوڑ دیجیے۔ تو ان کے حالات بتا رہے ہیں کہ پہلے دن سے یہ تیاری کر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان کے جانے کو ناپسند کیا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ نفاق والے آپ کے ساتھ ہو جائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں سفر میں۔ فثبتہم، تو اللہ نے ان کو سست کر دیا، ان کو پیچھے ہی کر دیا، ان کو قافلے سے روک دیا۔ وقیل قعدوا مع القاعدین، اور کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی ان سے توفیق سلب کر لی۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ ساتھ ہو جاتے تمہارے ساتھ، یعنی قافلے میں چلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو کچھ زیادہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر بربادی میں، خرابی میں اضافہ کرتے، مشکلات کھڑی کرتے، راستے میں تنگ کرتے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یہ تمہارے درمیان اپنے گھوڑے دوڑاتے، دوڑ دھوپ کرتے مسلمانوں کے مابین، کس لیے؟ یبغونکم الفتنہ، کہ وہ تلاش کرتے تمہارے اندر فتنہ، مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور باخبر کیا جا رہا ہے کہ اب بھی جو تمہارے ساتھ گئے ہیں ان میں بعض ان کے جاسوس موجود ہیں، ان کے ایجنٹ کارندے موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اور تحقیق انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ وقلبوا لك الامور، اور تمہارے لیے معاملات کو آگے پیچھے کر دیا تھا۔ کئی واقعات نقل کیے مفسرین نے جو منافقین آئے دن کرتے رہتے تھے تنگ کرنے کے لیے۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا۔ وہم کارہون، اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا ہونا یہ مسلمانوں کے حق میں ایک بڑی بشارت تھی اور منافقین کے لیے بہت بڑی مصیبت۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، ایک شخص وہ بھی ہے جو کہتا ہے، یقول اوذن لی، وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے۔ کس بات کی اجازت؟ کہ میں نہ ساتھ جاؤں، آپ کے پیچھے رک جاؤں۔ ایک منافق تھا جس کا نام جد بن قیس بتایا جاتا ہے، وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے میں ساتھ نہ جاؤں، اور کچھ مال چاہا کہ دے دوں، کہا یہ مال مجھ سے لے لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے، اور ساتھ ساتھ اس نے شرارت کرتے ہوئے اور جسارت کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی، کہا کہ آپ جا رہے ہیں روم کی طرف اور روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، تو میں اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے اس سفر سے عذر کرتا ہوں۔ تو کہا کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ کہ فتنے میں تو وہ پڑ گئے،
ایسا عذر کرنے والے، ایسی جسارت کرنے والے، ایسی بری بات کہنے والے وہ فتنے میں تو پڑ گئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم تو گھیر لینے والی ہے کافروں کو۔ ان تصبک حسنۃ، اگر پہنچے آپ کو کوئی بھلائی، تسؤہم، تو ان کو بری لگتی ہے، منافقین کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تصبک مصیبۃ یقولوا، اور اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت یعنی کوئی مشکل پریشانی، تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی الگ کر لیا تھا، ہم ساتھ نہ ہوئے، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو جس طرف کامیابی نظر آتی ہے اس طرف ہو جاتے ہیں، کبھی مومنوں کے ساتھ، کبھی کافروں کے ساتھ۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھرتے ہیں، وہ پھر گئے اس حال میں، وَهُمْ فَرِحُونَ، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑے شادہ و فرحاں ہیں، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ قل کہہ دیجئے لن یصیبنا، اے مسلمانوں ان کو تم جواب دے دو، اس طرح کہہ دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں تو نہیں پہنچتی کوئی تکلیف مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں اہل ایمان۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، مسلمانوں سے کہا کہ تم کہہ دو ان منافقوں سے، کیا تم انتظار کرتے ہو، کس چیز کا تم انتظار کرتے ہو ہمارے معاملے میں، بنا ہمارے معاملے میں، مسلمانوں کے معاملے میں، الا احدى الحسنيين، سوائے دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کا۔ حسنین سے کیا مراد ہے؟ ایک اچھائی یہ کہ یا تو یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں ہم شہید ہو جائیں گے، یہ بھی کامیابی ہے، تم اسے برائی سمجھتے ہو، مصیبت سمجھتے ہو، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یا یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما دیں گے تو وہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو اس راستے میں خسارہ تو کچھ ہے ہی نہیں، جب اللہ کے راستے میں صحیح نیت سے انسان نکل کھڑا ہو تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کی امید رکھتے ہیں ہم اللہ سے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں خیال کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ اللہ یا تو تمہیں عذاب پہنچائے گا اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، ہم تمہیں مغلوب کریں گے۔ فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو خوشی کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ، لن يتقبل منکم، یہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منافقین سے عطیات وصول نہیں کیے گئے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعہم، اور کس چیز نے انہیں روکے رکھا، ان تقبل منہم نفقاتہم، مانے کیا چیز ہوئی اس بات سے کہ ان کے صدقات قبول کیے جاتے، الا سوائے اس کے، یہ امر ہے جو مانے ہے، انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، ولا یاتون الصلاۃ، اور وہ نہیں آتے نماز کو، الا وہم کسالى، مگر سستی کے ساتھ۔ اس وقت منافقین بھی اپنے ایمان کا جھوٹا بھرم قائم رکھنے کے لیے نماز کو آیا کرتے تھے، تو کہا یہ بہت ہی ہارے جی کے ساتھ، بہت ہی کسل مندی کے ساتھ، سستی کے ساتھ آتے ہیں نماز کی طرف۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور یہ خرچ نہیں کرتے مگر انتہائی ناگواری کے ساتھ، مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر خرچ کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ فلا تعجبك اموالهم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہرگز ان کا مال وہ حیرت میں نہ ڈالے، یعنی اچھا نہ لگے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، یعنی ان کو جو کچھ مال و اولاد سے نوازا گیا ہے دنیا میں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو دیکھ کر ان کو آسودہ حال نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی نعمت دی گئی ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے تو ارادہ کیا اس بات کا، لیعذبہم بہا، کہ ان کو عذاب دے اس کے ذریعے سے، ان کے لیے ان کا مال اور ان کی اولاد عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور جان ان کی نکلے گی اس حال میں، وہم کافرون، کہ وہ کافر، یعنی استدراج کی صورت میں اور ان کی رسی کے دراز کیے جانے کی صورت میں ان کو دیا جا رہا ہے سب کچھ۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اللہ کے نام کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تم میں شمار کیے جائیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حقیقت کے اعتبار سے مومنوں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں، ان کو یہ ڈر لاحق ہے کہ اگر ہمارے نفاق کا پول کھل گیا تو مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کچھ نہ کچھ مراسم اسلام انہیں بھی وہ بجا لاتے ہیں۔ لو یجدون ملجان، اگر انہوں نے پائی کوئی جگہ، حال ان کا یہ ہے کہ اگر یہ کوئی جائے پناہ پالیں، او مغاراتن، یا کوئی غار انہیں مل جائے، او مدخلن، یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، کوئی پناہ کی جگہ۔ حال یہ ہو گیا تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، اگر انہیں کوئی جائے پناہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے، لولوا الیہ، تو وہ ضرور اس کی طرف بھاگ جائیں، وہاں چلے جائیں۔ وہم یجمعون، اور اس حال میں کہ وہ جیسے کوئی جانور رسیاں توڑا کر جاتا ہے، دوڑتے ہوئے اس طرف چلے جائیں۔ وہم یجمعون، حال ان کا رسیاں توڑا کر جانے والے جیسا ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من یلمزک، جو آپ کو تان کرتے ہیں، فی صدقات، صدقات کے باب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو مال تقسیم فرماتے تھے بیت المال میں سے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے تقسیم کیا یہ عدل کے ساتھ تقسیم نہیں کیا۔ منافقین مختلف واقعات آئے ہیں، کبھی کسی نے کہا کہ مجھے نہیں دیا گیا اس لیے تقسیم عدل کی نہیں تھی، تو کہا کہ یہ آپ پر تان کرتے ہیں صدقات کے بارے میں، فَإِنْ عُوتُوا، حال ان کا یہ ہے کہ اگر ان کو دیا جائے منہا اس میں سے، رضوا تو راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُؤْتَوْا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے منہا اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں، فوراً ہی چھوٹتے ہی ناراض ہو جاتے ہیں اس سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ راضی ہوتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا، اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا، وقالوا، اور کہتے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دے گا ہمیں اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی عطا فرمائیں گے، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں، یعنی صادق الایمان لوگوں کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ کیے گئے کہ مال غنیمت یا بیت المال کے اموال میں سے تقسیم کیا جاتا تب وہ الزام دھرتے تھے، اور دوسری یہ بات بھی کہ ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ جو خوشحالی مدینہ منورہ میں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اس پر بھی وہ ناشکری کہتے تھے، حالانکہ معاشی حالات بہتر ہوئے تھے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ان فتوحات کے بعد، اس پر بھی وہ ناشکری کا اظہار کرتے تھے۔ انما الصدقات، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو مال زکوٰۃ ہوتا ہے اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی، اس کے مستحق کون افراد ہیں۔ فرمایا انما الصدقات، صدقات سے مراد مال زکوٰۃ ہے۔ صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ صدقات نافلہ جو انسان ویسے ہی نیکی کے طور پر دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی نصاب متعین نہیں کیا گیا کہ اتنے مال پر دینا ہے، کتنا دینا ہے یہ بھی نہیں بتایا، اور کس کو دینا یہ بھی نہیں بتایا، جو بھی انسان خیر کے کام میں خرچ کرتا ہے وہ صدقات نافلہ ہے۔ دوسری قسم صدقات کی وہ ہے جس کو صدقات واجبہ کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ کون دے گا، سال میں ایک مرتبہ اتنی فیصد دے گا، اور کس کو دے گا یہ بھی بتایا گیا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس کو دے گا، یعنی زکوٰۃ کے مال کے مستحقین کون ہیں، مصارف زکوٰۃ کیا ہیں۔ سے معلوم ہوا کہ یہ عبادات سیکھ کر انجام دینے والی چیز ہے۔ آج لوگوں میں یہ تساہل پایا جاتا ہے اور یہ سہل پسندی پائی جاتی ہے کہ بس کوئی بھی نظر آ گیا اس کو دے دیا، کسی نے بھی زکوٰۃ مانگی اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے اور سمجھتے ہیں اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تحقیق کر کر مستحق کی جانچ کرنے کے بعد اس کو مالک بنا کر حوالے کرنا یہ شرعی تقاضا ہے۔ یا کسی کو آپ جیسے بعض اداروں میں دیتے ہیں تو ادارے والے کیا وہ شریعت کے مطابق تقسیم کرتے ہیں اس کے، اور اس کے جاننے کا طریقہ یہی ہے کہ کیا علماء کی نگرانی میں وہاں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ احکامات زکوٰۃ اس کی تفصیلات سے تو علماء ہی واقف ہو سکتے ہیں، اس کے موافق تقسیم کرتے ہیں تو ان کو وکیل بنا کر دینا۔ اب یہ وہ آگے آپ کے وکیل ہیں یا وہ فقراء کے وکیل ہیں کہ ان تک پہنچائیں گے پھر ادا ہوتی ہے۔ یہاں جو فرمایا انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کا مال تو فقیروں کے لیے ہے، جو لام ہے تملیک کا ہے، یعنی ان کو مالک بنا کے دینا۔ کسی ایسے کام میں زکوٰۃ کا مال صرف کر دینا کہ وہ فقیر کی مسکین کی ملکیت میں نہ آتا ہو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر مدرسے کی عمارت بنانا، مسجد کی تعمیر کر دینا، یا کسی ہسپتال میں آلات خرید کے دے دینا، ان چیزوں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کسی مستحق کی ملکیت میں جائے، کسی کی طرف سے قرض ادا کر دے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ جو ہے وہ کسی کے بجلی کا بل بھر دیں، ہسپتال کا بل بھر دیں خود، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ پیسے اس کو دے دیں مستحق کو، اس کے ہاتھ میں چلے گئے، وہ اس نے لے لیے، وصول کر لیے، اور اس کے بعد وہ اب جس مصرف پر خرچ کرے وہ آزاد ہے اس پر۔ تو جب ایک دفعہ اس نے وصول کیے تب آپ کی طرف سے ادا ہوں گے، یہ شرط ہے، شرط جس کو شرط تملیک کہتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، اس کے مستحق تو فقیر ہیں، والمساکین، اور مسکین ہیں۔ فقیر و مسکین کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف الگ الگ طرح سے کی گئی۔ بعضوں نے کہا فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو اور وہ بالکل محتاج ہو، یعنی ایک دن کا بھی اس کے پاس گزران نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو اور مگر اس کی ضروریات کے لیے کفایت نہ کرتا ہو، اور بالعکس بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی دونوں برابر ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے، کہ جس کے پاس مال کچھ بھی نہ ہو یا تھوڑا بہت ہو مگر ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں تو اس کو دیا جائے گا۔ اور اس کا معیار کیا رکھا شریعت نے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت آج کل کچھ 85,000 سے 90,000 کے مابین بنتی ہے۔ اگر اتنی مالیت کسی کے پاس اس کی ضرورت کی چیزیں جو استعمالی ہیں ان کو چھوڑ کر موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے پاس اگر اتنا ساسا موجود ہے 85,000 سے 90,000 تک، جو کہ اس کی ضروریات اصلیہ جو زندگی گزارنے کی ضرورت کی چیزیں اس کے استعمال میں اس کے علاوہ ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جس کے پاس یہ نہ ہو وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ للفقراء والمساکین، فقیروں و مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، ایسے اہلکار کہ جنہیں بیت المال کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کے لیے متعین کیا گیا ہو، حکومت کی طرف سے، یعنی اسلامی ریاست کی طرف سے متعین کیے جاتے ہیں۔ کسی خیراتی ادارے کے، کسی
کسی فلاحی ادارے کے عملے کے افراد وہ اس میں داخل نہیں ہوتے. اس لیے فقہاء نے لکھا کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کو ولایت خاصہ حاصل ہے، جس نے ان کو اپنا وکیل بنایا بس وہاں تک. اور جو سرکار ہوتی ہے، جو اسلامی ریاست ہوتی ہے، اس کو عوام پر ایک ولایت اجباری، ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے. تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے کو وصول کر پھر وصول کرنے پر جس کو متعین کریں اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ دے دیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن اداروں کو دے رہے ہیں پیسے، وہاں وہ تنخواہوں میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہ کرتے ہوں، اس لیے کہ جائز نہیں ہے. والعاملین علیہا، ان کے اہلکاروں کی جو وصولی پر مقرر کیے گئے، یعنی اسلامی ریاست کی طرف سے بیت المال کے عاملین. والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جن کی تالیف قلب مقصود ہوں. یہ بھی ایک مد ہے کہ ایسے نو مسلم افراد یا ایسے غیر مسلم افراد کے جن کو اگر پیسہ دیا جائے گا اور ان کو اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے، تو ان کو بھی اسلام میں یہ اجازت تھی اول زمانے میں کہ زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا کر دیا، شان و شوکت عطا فرما دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ ہوا کہ اب اس کو غیر مسلموں کو ہم نہیں دیں گے، اس لیے کہ عمومی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی. حدیث میں آیا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ مال زکوٰۃ مسلمانوں ہی کے غنی مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور مسلمانوں ہی کے فقیروں کو دیا جائے گا. تو اصل ہدایت تو یہ ہے، اس لیے پھر آپ نے موقوف فرما دیا اس کو. اس کے بعد سے مسلمان فقہاء کا یہی موقف ہے کہ اب غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں، آنے والے کسی زمانے میں اگر کسی حاکم کی طرف سے ایسی ضرورت محسوس کی جائے تو وہ اس مد کو استعمال کر سکتا ہے. اور پھر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی اس زمانے میں صورت یہ تھی کہ کوئی اگر غلام ہے تو وہ مکاتبت کر لیتا تھا اپنے آقا سے، یہ کہہ کر اس کا آقا اسے چھوڑ دیتا تھا کہ اتنی رقم مجھے جمع کرا دو تو تم آزاد ہو. تو اب اس کو آزاد کروانے کے لیے رقم جو ادا کرتے تھے وہ غلام کو دے سکتے تھے زکوٰۃ میں سے کہ وہ جا کے جمع کرا دے. اور آج کوئی قیدی ہے اور کہیں پھنسا ہوا ہے، کوئی زمان اس کے اوپر ہے، کوئی تاوان اس کے اوپر ہے، وہ پیسے ادا کر دیے جائیں، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دے دی جائے، پھر وہ پیسے دے کر اگر چھوٹ جاتا ہے تو یہ اس کی ایک صورت فی زمانہ ہے. والغارمین، اسی طرح سے تاوان جن کے اوپر قرض ہو، مقروض آدمی. یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر مقروض مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا. ایسا مقروض مستحق زکوٰۃ ہے کہ جس کا قرض اس کے اثاثوں سے بڑھ گیا ہے، یعنی اگر وہ جتنے اثاثے اس کے پاس ہیں وہ سب بیچ کر قرض ادا کرے تب بھی اس کا قرض ادا نہیں ہوتا، اور وہ اس کے مال جو اس کے پاس مال بچتا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتا، یعنی صاحب نصاب نہیں رہتا وہ آدمی. تو پھر ایسا مقروض ہے جس کو کہ پیسے دیے جا سکتے ہیں زکوٰۃ کے. یہ جو کاروباری قرض ہوتے ہیں، یہ فیکٹری لگانے کے لیے قرض لیا یا دکان چلانے کے لیے قرض لیا، یہ اس سے متعلق نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے اس قرض کی جو ذاتی قرض ہے. جو کام کو بڑھانے کے لیے قرض لیا جاتا ہے اس کی وجہ سے کوئی شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یعنی اس سے مراد مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ضروریات پر مال زکوٰۃ سے خرچ کیا جائے گا. مجاہد کو مال دیا جائے گا تاکہ وہ جہاد پر جا سکے، اس کو سواری چاہیے، اس کو اسلحہ چاہیے، اس کے لیے مال دیا جائے گا. ابن سبیل، اور راہ چلتے مسافر، ایسا آدمی جو اپنے علاقے میں تو مالدار ہو مگر مسافر ہوا کسی اور علاقے میں اور نادار ہو گیا، کچھ اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ نے متعین کیے ہیں، یہ فریضہ اللہ نے متعین کیا، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. ان میں سے ہر مد میں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. ان میں سے کسی بھی مد میں کوئی شخص خرچ کرتا ہے مال زکوٰۃ کو تملیکن تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقات واجبہ ہیں یعنی زکوٰۃ، یہ میرے خاندان کے لیے نہیں ہے. چنانچہ جو بنو ہاشم کے 4 خاندان آپ نے متعین فرمائے، ان کو زکوٰۃ کا مال یعنی سید کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا. ان کے لیے دیگر یعنی جو نفلی صدقات ہیں، جو صدقات واجبہ نہیں ہیں، ان میں سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑے علم والا، خوب حکمت والا ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو ایذا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ویقولون، اور کہتے ہیں وہ اذن، یہ تو میرے کان ہیں. جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ کان کے کچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منافقین کے عذرات لنگ کو سنتے تھے، ان کی بیجا عذر کی باتوں کو سنتے تھے اور درگزر فرماتے تھے، ان کا جواب نہیں دیتے تھے، تو وہ پروپیگنڈا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان سے تو جو کہا جائے مان لیتے ہیں. تو
تو کہتے تھے کہ ہمیں بعد میں جب موقع ہوگا، ابھی تو ہم جا نہیں رہے مہم پہ، جائیں گے اور جا کے کوئی بھی بہانہ تراش دیں گے اور آپ مان لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہے یہ، کہ وہ تم سے درگزر کرتے ہیں، تمہارا جواب نہیں دیتے، تمہیں پکڑتے نہیں ہیں، اور اہل ایمان کے لیے یہ ان کو سچا مانتے ہوئے ان کے عذرات کو قبول کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں یہی گمان ہونا چاہیے کہ وہ سچے ہیں، تو جو وہ بات کہتے ہیں اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یقولون ہوا اذن، یہ کہتے ہیں کہ وہ تو نرے کان ہیں، قل کہہ دیجئے اذن خیر لکم، کہ یہ ان کا کان ہونا یعنی قبول کر لینا عذرات کو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور بات کو سچا جانتے ہیں اہل ایمان کی، ورحمت للذین آمنوا، اور یہ اہل ایمان کے لیے رحمت اور رحمت ہے، للذین آمنوا منکم، ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ مبنی بر رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، لکم، تمہارے سامنے ہے مسلمانوں، لیرزوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی کریں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ ان کو راضی کیا جائے، ان یرضوہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے ان کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، یعنی ایمان لائیں سیدھے طریقے سے، ان کانوا مومنین، اگر ایمان والے ہیں۔ یہاں پر رکتے ہیں انشاءاللہ، 4 رکعت ادا کریں گے، 8 رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔